رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تو ان سے کہہ دو کہ میں نے جو کار ہدایت انجام دیا ہے، میں نے تمہیں نجات کا راستہ دکھایا ہے، میں نے تمہارے سامنے جو ہدایت کی روشنی پیش کی ہے، میں نے جو تمہارے سامنے فریضہ تبلیغ و دعوت ادا کیا ہے، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ اپنی اہل بیت، اپنی قرابت، اپنی ذریات کی محبت کے سوا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری آل سے مودت کرو، تم میری آل سے محبت کرو۔ یہ ایک اعلان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت مآب سے کرایا جا رہا ہے۔ ارے وہ رسول جس نے ہمارے لیے نہ جانے کتنے مشقتیں برداشت کیے، کتنی تکلیفیں اٹھائے، وہ رسول جو ہماری فلاح و بہبود کے لیے کس قدر پریشانیوں سے دوچار ہوئے، کیسی کیسی اذیتیں آپ کو پہنچائی گئی، کبھی دررہکوں میں معصور کیا گیا، آب و دانہ نہ پہنچانے کی قسمیں کھائی گئی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، جسم مبارک پر پتھر برسائے گئے، داندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والوں رسول کی اس زندگی کو دیکھو جس کا منشا صرف اور صرف تمہاری صلاح و فلاح تھی۔ کیا رسول کی ان خدمات کا کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس کا کوئی بدلہ دے سکتے ہو؟ کیا اس کا کوئی معاوضہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا رسول یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ کیا رسول اس دنیا میں کسی اجر کے امیدوار تھے؟ کیا رسول کو دولت کی ضرورت تھی؟ رب کعبہ کی قسم اگر میرا رسول دولت چاہتا تو وہ مشرکین کی اس پیشکش کو نہ ٹکراتا جب وہ ابی طالب کے وساطت سے آ کر کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا چاہیے؟ اگر سرداری چاہیے تو ہم اپنا سردار مان لیں، اگر دولت چاہیے تو ہم قدموں پر سرمایہ کا عنبر لگا دیں، اگر حسن و جمال چاہیے تو عرب کا منتخب حسن آپ تک پہنچا دے۔ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں، کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ مصالحت اور صلح کی اس منزل پر یہ آئے تھے۔ کفار و مشرکین نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہ سارے چیزیں آپ کو اس شرط پر دیں گے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چھوڑ دیں، آپ اپنے دین اسلام سے باز آ جائے۔ مصالحت تو اس بات پر ہو رہی تھی کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، آپ خود کسی راستے پر رہے، آپ 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں، مگر اتنی ہماری بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے۔ اگر آپ ہماری اتنی بات مان لیں تو پھر کیا چاہیے؟ ہم تمہیں جو چاہیے ہم تمہیں دیں گے، ہم تمام شرائط کو منظور کرتے ہیں، ہم اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم دولت و سرما آپ کے قدموں پر لانے کے لیے تیار ہیں، ہم عرب کا منتخب حسن آپ تک لانے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، تاریخ کے صفحات پر سنہرے نقوش سے یہ الفاظ آج تک ثابت اور نمایاں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سورج ایک ہاتھ میں لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو پھر بھی میں اپنے مشن میں باز نہیں آ سکتا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جس کا کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وہ کافروں کی احکامانہ پیشکش کو کس طرح قبول کر سکتا تھا؟ یاد رکھو، صرف اس بات سے کوئی مومن نہیں بنتا، اس بات سے پہلے نفی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم خدا کو 1000 مانو، مگر اگر معبودان باطلہ کا انکار نہ کرو تو کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ تم خدا کی بارگاہ میں لاکھ سجدہ کرو، اگر تم لا الہ کا اقرار نہ کرو تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام اس وقت آپ کو ملے گا جب پہلے لا الہ کہہ لے، پھر الا اللہ کہے، پہلے نفی پھر اس بات، پہلے انکار پھر تصدیق۔ ایک خدا کے ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے باطل معبود ہیں ان کا انکار کیا جائے۔ ایک خدا کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے دشمنان خدا ہیں ان سب سے اجتناب کیا جائے، ان سب سے بچا جائے، ان سب سے کنارہ کشی کی جائے۔ ماننے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے، یہ کوئی ماننے کا طریقہ نہیں کہ ہم آپ کو بھی مانیں اور آپ کے دشمن کو بھی مانیں، آپ کے دشمنوں سے بھی دوستی رکھیں اور آپ کے مخالفین سے بھی دوستی رکھیں۔
اور آپ کے مخالفین کو بھی راضی کرے، یہ ماننا نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ یہ منافقت کی بدترین صورت ہے کہ ہم آپ کے بھی بنے رہے اور آپ کے دشمنوں کی بھی بنے رہے۔ اسلام ایک ستھرا دین ہے، اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، وہ ہمیں فریب نہیں دے سکتا، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ ہمیں ایسی تعلیم نہیں دے سکتا کہ جس میں انسان مومن بننے کی بجائے منافق بنے رہے۔ اسی لیے اسلام کا کلمہ پہلے یہی ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے انکار پھر اس بات۔ جب کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی کسی کو برا مت کہو، کسی کو ایسا ویسا مت کہو، تو اس سے کہو کہ تم پہلے کلمہ ہی پڑھنا چھوڑ دو۔ کون ہے جو کسی کی برائی نہیں کرتا؟ ہر دین والا، ہر مذہب والا اپنے عقیدے کی روشنی میں اپنے سوا کو باطل کہتا ہے، اپنے سوا کو باطل سمجھتا ہے۔ دوسرے کو تو یہ حق ہے کہ وہ آپ کو باطل سمجھے، اور آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اس کو باطل سمجھے۔ دوسرے کو تو یہ حق ہے کہ وہ آپ کے کردار پر تنقید کرے، اور دوسروں کو یہ حق ہے کہ وہ آپ پر فتوے لگائے، یہاں تک کہ جب آپ اس کو باطل کہتے ہیں اس پر وہ چڑھتا ہے، اس پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ بھی تو ایک اعتراض ہے، یہ بھی تو ایک انکار ہے۔ یعنی آپ کہ اس کے کہنے کو وہ قبول نہیں کر رہا۔ جب کسی کو برا نہ کہو تو ہمارے باطل کہنے کو منظور کر لو۔ ہم تمہیں باطل کہتے ہیں، ہمارے اس باطل کہنے کو باطل مت کہو، تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم بہت بڑے صلح کلی ہو۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں برا کہنا ہی پڑے گا، باطل کو برا کہنا ہی پڑے گا، شیاطین کو برا کہنا ہی پڑے گا۔ اللہ و رسول نے جس کو برا کہا ہے اسے برا کہنا ہی پڑے گا۔ اور اگر ایسا کہو کہ نہیں ہمیں ایک ایسا اسلام چاہیے کہ جس میں کسی کو برا نہ کہا گیا ہو، کبھی کبھی لوگ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ مولانا آپ ایسی تقریر کریں، مولانا صاحب کہ جس میں کسی کو برا نہ کہا گیا ہو، اس میں کسی کو کچھ نہ کہا گیا ہو، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہم کو ایک ایسا عنوان دے دو کہ ہم تقریر کریں تو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی مضمون بنائیں کہ دنیا میں کسی کو انسان کو تکلیف نہ ہو، مگر مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم بہت غور کرتے ہیں کہ ایسا عنوان ہمیں نہیں ملتا، ایسا موضوع ہمیں نہیں ملتا۔ ہمیں ایسا موضوع دو، کبھی کبھی عنوان دو گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ توجہ چاہوں گا، وہ کون سا عنوان تم دو گے، کون سی بات کرو گے؟ ہم کہیں گے کہ رسول کی سیرت بھی بیان ہوتی چلی جائے، رسول کے اوصاف بھی بیان ہوتے چلائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا عنوان ہمیں چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر تم ہمیں دن کا عنوان دو گے تو رات کو تکلیف ہوگی، اگر رات کا ذکر ہم نے چھیڑ دیا تو دن کو تکلیف ہوگی۔ آگ کی بات ہوئی تو پانی پر کیا گزرے گی، پانی کی بات ہوئی تو آگ پر کیا گزرے گی۔ ذرا غور کرو، حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہوئی تو شیطان پر کیا گزرے گی، اور اگر شیطان کی بات ہوئی تو آدم علیہ السلام پر کیا گزرے گی۔ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر وہ کون سا ایسا عنوان ہے کہ جس کو ہم بیان کرتے جائیں اور دنیا میں کسی انسان کو اختلاف نہ ہو۔ تو اے سیرت رسول عربی بیان کرنے والوں، کیا غزوہ بدر کا بیان نہیں ہوگا؟ کیا غزوہ احد کا بیان نہیں ہوگا؟ کیا غزوہ خندق کا بیان نہیں ہوگا؟ اور جب غزوہ بدر کا بیان کرو گے تو یہی کہو گے، یہی دکھاؤ گے کہ دیکھو یہ رسول کی جماعت ہے، دیکھو یہ ابو جہل کی جماعت ہے، اور جہاں تم نے یہ تفریق کی وہیں تکلیف شروع ہو گئی۔ میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کون سا ایسا عنوان ہے کہ مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو اور ابو جہل بھی خوش ہو جائے۔ وہ کون سا عنوان ہے کہ ہمارے رسول کی سیرت بھی بیان ہوتے چلے جائے اور عتبہ و شیبہ بھی خوش ہو جائے، ولید بن مغیرہ بھی خوش ہو جائے، ولید بن مغیرہ کو بھی کوئی دکھ نہ ہو، عبداللہ ابن ابی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ابو جہل کو کوئی دکھ نہ ہو، ابو لہب کو بھی کوئی رنج نہ ہو۔ آخر وہ کون سا عنوان ہے
کہ جس میں رسول کا ذکر ہوتا چلا جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عنوان بنایا تو نمرود کیا سوچے گا، اور اگر نمرود کو ہم نے عنوان بنایا تو ابراہیمی کیا کہیں گے، اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنوان بنایا تو فرعونیوں پر کیا گزرے گی، اور اگر ہم نے فرعون کی تعریف شروع کر دی تو موسفیوں پر کیا گزرے گی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا عنوان ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عنوان تو بعد میں ہمیں دینا، عنوان بعد میں متعین کرنا. کلمہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کلمہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ کلمے کے اندر ہی پہلے انکار کیا گیا ہے پھر اس بات کیا گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑے داستان کیسے، سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑے داستان کہتے، رلائے تو بغاوت ہے، ہنسائے تو بھی بغاوت ہے. تو حضرات گرامی غور کرو، توجہ چاہوں گا. وہ سب کچھ کرے ان کو کرنے دو، تم کچھ مت کہو. وہ کتاب لکھتے جائیں لکھنے دو، وہ رسول کی توہین کتاب میں کرے کرنے دو، وہ رسول کی اہانت کرے کرنے دو، وہ دین اسلام کے اندر عقیدے کے اندر بدعتیں نکالتے جائیں نکالنے دو. تم اعتراض مت کرو. مطلب یہ ہے کہ اقدام کرنے والا کرتا جائے تو مداخلت نہ کرو. غور کرو، سوچو، یہ کیسا انصاف ہوگا؟ کیا اس کو انصاف کہا جائے گا؟ بہرحال میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ رسول نے اس بات کو منظور نہیں کیا کہ ساری دنیا کی دولت لا کر میرے قدموں میں رکھ دو، مگر نہیں، وہ خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھ سکتے. یہیں سے سمجھ میں آ گیا اگر تم ایک خدا کو ماننا چاہتے ہو تو لاکھوں کروڑوں جتنے معبودان باطلہ ہے ان سب کا انکار کرنا ہوگا. اور یہ یاد رکھنا، اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ماننا چاہتے ہیں تو ان کے سارے دشمنوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ان کے سارے دشمنوں سے اجتناب کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم رسول کے بھی بنے رہو اور رسول کے دشمن کے بھی بنے رہو. یہ مثال تمہیں دینی ہوگی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی رہو اور عتبہ کے بھی رہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے بھی رہو اور ولید ابن مغیرہ کے بھی رہو. لاؤ صحابہ اکرام کی زندگی کا کوئی واقعہ، لاؤ تابعین کی زندگی کا کوئی واقعہ، لاؤ تبع تابعین کی زندگی کا کوئی واقعہ کہ وہ رسول کے ماننے والے بھی تھے اور وہ رسول کے دشمنوں سے بھی ان کا رابطہ تھا. اور اگر خیر القرون کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی تو ہمارے اتباع کے لائق وہی عہد ہے، وہی زمانہ ہے. تو حضرات گرامی، کل اے محبوب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیا مطلب؟ اس میں رسول کا کیا فائدہ؟ جب ہم تمام تشریحات و تفصیلات کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول جو بدلہ مانگ رہے ہیں اس میں رسول کا کوئی فائدہ نہیں. رسول جو بدلہ مانگ رہے ہیں اس میں رسول کا کوئی فائدہ نہیں. 8 گھنٹہ کام کرنے والا انسان نے کہا کہ ہمیں بدلہ نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں بڑا اچھا انسان ہے، اجر نہیں مانگتا، اجر نہیں چاہتا. کیونکہ اس لیے کہ اس بدلے میں صرف اس کی ذات کو فائدہ تھا. اگر وہ لے لیتا تو اس کی ذات کو فائدہ تھا، اس نے اس فائدے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا. کہا جاتا ہے یہ اچھا انسان ہے، مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے. رسول جو اجر مانگ رہے ہیں وہ ایسا اجر ہے کہ جس میں رسول کا کوئی فائدہ نہیں. جس سے مانگ رہے ہیں اسی کا کوئی فائدہ ہے، اسی کی اس میں فلاح ہے اور اسی کی مستقبل سنورنے والی ہے. تو حضرات گرامی غور کرو، توجہ چاہوں گا. ہماری مستقبل کی بہتری کے لیے، ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے رسول نے کیسا پیارا انداز اختیار فرمایا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سنو، ہمیں بدلہ چاہیے. ایسا بدلہ نہیں چاہیے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ ایسا بدلہ جس کی تمہیں ضرورت ہے. اور سنو، ہم جو بدلہ مانگتے ہیں ہمارے لیے اس کا مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے. توجہ چاہوں گا. تو حضرات گرامی، کون سا بدلہ؟ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو. اس میں امت کا کیا فائدہ؟ یہ اہل بیت کی محبت پر اس قدر اصرار کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھو، اگر رسول کی قرابت والے، اگر رسول کی اہل بیت عام انسانوں کی طرح ہوتے تو کوئی وجہ نہیں تھی
کہ ان سے محبت کو رسول اپنی رسالت کا اجر قرار دے، اس لیے کہ آپ قرآن کریم کے مزاج کو پہچانتے ہیں۔ وہاں قرابت پر اطاعت و اتباع کو ہمیشہ ترجیح حاصل ہے۔ جو اطاعت کرنے والے ہیں وہ اور ہے، اور اطاعت و اتباع کو ہمیشہ ذاتی تعلقات پر ترجیح حاصل رہی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اس مفہوم کی آیت آپ کو ملے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقدار وہی ہے جو ان کی پیروی کرے۔ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ ملے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ڈوبتے ہوئے بچے کو دیکھ کر جب یہ بات کہی تھی، یا اللہ تیرا سچا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل سے ہے ہی نہیں، میں نے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، اور جو ڈوب رہا ہے وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ بہت ہی بے عمل، وہ بہت ہی بد عمل، بد کردار انسان ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک خاص مفہوم متعین کیا گیا کہ دیکھو نبی کا بیٹا ہے، وہ بھی ایمان اور عمل سے اگر دور ہے تو نبی کا بیٹا ہونا اس کے کام نہیں آ سکتا۔ صرف نبی کے بیٹا ہونے سے کچھ نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ اگر اطاعت و اتباع کا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو صرف ظاہری بیٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نالائق بیٹا بیٹا نہیں ہوا کرتا، نہ خلف بیٹا اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے جس کا وہ بیٹا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت کی بڑی اہمیت ہے، اتباع کی بڑی اہمیت ہے۔ تو میرے رسول قرابت والوں کی محبت پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ رسول یہ کہتے کہ دیکھو جو میری اطاعت کرتے ہیں ان سے محبت کرو، جو میری اتباع کرتے ہیں ان سے محبت کرو، تو بات تو سمجھ میں آتی، مگر رسول تو جو اجر رسالت ان تمام باتوں کو قرار نہیں دے رہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین کی اتباع کو بھی ضروری قرار دیا، صحابہ اکرام کی پیروی کو بھی ضروری قرار دیا، مگر اجر رسالت کے طور پر جس چیز کو رسول مانگ رہے ہیں وہ اپنی قرابت داروں کی محبت مانگ رہے ہیں۔ اس محبت سے امت کو کیا فائدہ ہے؟ اس محبت میں امت کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، محبت کے اندر ایک جذبہ اور کشش ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، یہ کوئی عقلی استدلال چیز نہیں ہے کہ ہم عقل و استدلال کی روشنی میں سمجھائیں کہ محبت کے جذبہ و کشش کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک وجدانی چیز ہے، یہ ایک وجدانی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو محبت کرتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ محبت کیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ فیضان محبت عام تو ہے، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ محبت کا فیضان ضرور عام ہے، محبت کا عرفان، محبت کی معرفت، محبت کی پہچان یہ بہت مشکل ہے۔ ایسا شخص محبت کو نہیں پہچان سکتا جو خود جذبہ محبت سے خالی ہو۔ یہ ایک کیفیت ہے اور کیفیت دور سے نہیں پہچانی جا سکتی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ یہاں پر ایک آتش جل رہا ہو، ایک شعلہ اٹھ رہا ہو، اس آتش گدا بھٹک رہا ہو، اس میں ایک انسان جل رہا ہو۔ اب اس کے جلنے کی جو تکلیف ہے، اس کے جلنے کی جو کیفیت ہے، کنارے رہنے والے کیسے محسوس کر سکیں گے؟ اس کا تڑپنا ضرور دیکھیں گے، اس کی بے چینی ضرور دیکھیں گے، اس کی آواز کی پکار ضرور سنیں گے، مگر جو جلن اسے محسوس ہو رہی ہے، باہر رہنے والوں تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری حرارت کا عالم یہ ہے، اب اس کے کہنے پر تمہیں یہ ماننا ہوگا، اور اس کے انداز کو دیکھ کر تم یہ سمجھو گے یہ کوئی دیوانہ نظر آ رہا ہے، اتنے سرخ خوبصورت سے انگارے اڑ رہے ہیں، اس میں یہ چلا رہا ہے، اس میں یہ چیخ رہا ہے، اس میں یہ تڑپ رہا ہے۔ یہاں سے دیکھو کتنی اچھی لگتی ہے وہ انگاریاں، کتنی اچھی لگتی ہے وہ چنگاریاں، مگر پوچھو اس سے جو اس میں جل رہا ہو تو کنارے رہ کر تم آپ کا عرفان نہیں حاصل کر سکتے، تم کنارے رہ کر تم طوفان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تم کنارے رہ کر آپ کی حرارت کا عرفان نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہی دوستو محبت کا معاملہ ہے، یہی محبت کا معاملہ ہے کہ جن کو محبت کی کوئی دولت نہیں ملی، محبت کا کوئی حصہ نہیں ملا، وہ اہل محبت کو کیا جانے۔
وہ کیا جانے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل وہ کون سی روشن آگ تھی، وہ کیا جانے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا، وہ کیا جانے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا تھا، وہ کیا جانے کہ عثمان غنی کا مقام کیا تھا، وہ کیا جانے کہ مولا علی کا مقام کیا تھا، وہ کیا جانے کہ صحابہ اکرام کے عشق رسول کا عالم کیا تھا۔ واقعی دوستو میں کہتا ہوں، میرا یہ ضمیر کہتا ہے کہ اگر ہم اس دور انسان صحابہ کو دیکھتے تو مجنون سمجھتے، دیوانہ سمجھتے، نہ جانے کیا کیا سمجھتے، اور اگر دوستو وہ ہمیں دیکھ لیتے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو ان کے پاس ہمارے لیے استعمال کرنے کا کوئی لفظ ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، سوچو، محبت محتاج دلیل نہیں ہوا کرتی، محبت اپنے محبوب کے فضائل کو دلیل سے نہیں سمجھتی، محبت اپنے محبوب کے کمالات کے لیے برہان نہیں چاہتی، محبت اپنے محبوب کے مقام کو سمجھنے کے لیے حجت نہیں چاہتی۔ یہ کیسے اہل محبت ہے جو رسول کے مقام کو سمجھنے کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں، برہان چاہتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کا مزاج کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر عیبی محبوب ہو تو اس کے عیب کو چھپایا جاتا ہے، اگر کمی ہے تو اس کی کمی کو ختم کیا جاتا ہے۔ رسول کے دشمنوں کو ہم خوب جانتے ہیں کہ تم کو جس سے محبت ہے تم بھی اس کے عیب کو چھپاتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ محبت کی فطرت یہی ہے کہ جس کا ہوتا ہے اس کو ماننے کے لیے دلیل تلاش نہیں کرتا۔ تو محبت کے اندر جذبہ و کشش ہوتی ہے، محبت میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ محبوب کی صورت سے ہماری صورت ملے، محبوب کے کردار سے ہمارا کردار ملے، محبوب کی چال سے ہماری چال ملے، محبوب کی رفتار سے ہماری رفتار ملے، محبوب کی گفتار سے ہماری گفتار ملے۔ کوئی دیکھے تو اسے ہمارا محبوب یاد آ جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ مزاج ہوتا ہے محبت کا۔ تو رسول نے دیکھا اپنے اہل بیت کی رفتار کو، رسول نے دیکھا اپنی اہل بیت کی گفتار کو، رسول نے دیکھا اپنی اہل بیت کے کردار کو، بڑا بھروسہ تھا رسول کو اپنے اہل بیت پر۔ تو سوچا کہ جب امت ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی تو ہم اس امت سے جو چاہتے ہیں وہی چیز حاصل ہوگی، واقعی یہ امت صحیح اسلام والی امت بن جائے گی۔ لہذا رسول نے سوچا کہ امت سے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تم میرا کچھ بھی احسان مانتے ہو تو اس کے بدلے میں مجھے یہی دو کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یاد شہدائے کربلا، یاد شہدائے اسلام، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید امروز الدین سیفی صاحب مبارک۔ تو حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہے کہ میری ذریات عام ذریات جیسی نہیں، ان کو دیکھو تو خدا تعالیٰ یاد آ جائے، ان کے قریب بیٹھو تو خدا نزدیک ہو جائے، ان سے دور ہو جاؤ تو خدا سے دور ہو جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے، ہم نے ان کو آغوش میں پالا ہے، ہم نے ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر تربیت دی ہے، ہم نے اپنے پشت مبارک پر بٹھا کر تربیت دی ہے۔ بتانا انصاف سے بتاؤ کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاندھے پر ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کاندھے پر ہے، کاندھوں پر دو بچوں کو چڑھا لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ محبت میں رسول نے حسنین کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اور اس کے بعد یہ حضرات حسنین ایک مطالبہ کر رہے ہیں، حضور یہ اونٹوں پر بیٹھنے والے اپنے اونٹوں کی لگام پکڑتے ہیں، حضور ہمارے لیے تو کوئی لگام نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کی موئے مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ تم اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ ذرا غور کرو، آپ کہیں گے یہ بچوں کی بہلانے کی بات ہے، آپ کہیں گے یہ بچوں کو پھسلانے کی بات ہے، مگر سنو یہ رسول کا فعل ہے، یہ نبی کا کردار ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ میرے رسول مشق کرا رہے ہیں، یہ میرے رسول ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اے میرے نور چشمو، اے میرے دل کو ٹکڑو، آج میرے موئے مبارک کو مضبوطی سے تھام لو، کل میری امت کی لگام تمہیں تھامنی ہے، کل میری امت کی ہدایت کا ذریعہ تمہیں بننا ہے۔ تو میرے رسول یہ سب کچھ سکھا رہے تھے۔ تو حضرات گرامی، تم اس پیارے واقعے کو یاد کرو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ موار پر آئے
اور آنے کے بعد رسول نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، رسول نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک سے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سر اٹھایا۔ اس میں کیا سکھایا؟ اس میں یہ سکھایا کہ اے حسین، اسی عمر میں دیکھ لو کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر تیری محبت نے مجھے غافل نہیں بنایا۔ تو میری پیٹھ پر آیا تو میرا نقصان نہیں ہوا، بلکہ خدا تعالیٰ کا سجدہ طویل ہو گیا، خدا تعالیٰ کا سجدہ لمبا ہو گیا، ذکر الہی اور تسبیح ربانی کی تعداد بڑھ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اے بچوں سے محبت کرنے والوں، اگر محبت کرو تو ایسی محبت کرو کہ خدا تعالیٰ سے غافل نہ ہو، خدا کا ذکر اور بڑھ جائے، خدا کا سجدہ اور لمبا ہو جائے، خدا کا سجدہ اور طویل ہو جائے، تسبیح و تحلیل کی ملت اور دراز ہو جائے۔ رسول کو اپنی تربیت یافتہ افراد پر یہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی مگر یہ میرے مشن کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ میرا پیغام دنیا کو پہنچانا نہیں چھوڑ سکتے۔ لہذا رسول نے سوچا جب امت ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی، ہم اس امت سے جو چاہیں گے وہی حاصل ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر تم میرا کچھ بھی احسان مانتے ہو تو اس کے بدلے میں یہی دو کہ میری اہل بیت سے قرابت سے مودت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو حضرات گرامی، صرف محبت کا پیغام پہنچا کر بات ختم نہیں ہوتی، محبت کی آزمائش بھی ہوتی ہے، محبت کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ فرمائشوں کی تکمیل پر محبت کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے کہ جب محبت کرنے والے نے کہا کہ میں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، تو انہیں چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، آزمایا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے خلیل، محبت ہے تو دیکھو آتش گدا تیار ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ محبت ہے تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ محبت ہے تو اے زکریا سر پر آرا چل جائے، اف نہیں کرنا۔ محبت ہے تو اے یحییٰ گلے پر تلوار گزر جائے، اف نہیں کرنا۔ محبت ہے تو اے نوح پتھروں سے تمہارے سر لولہان ہو جائے، اف نہ کرنا۔ تو ذرا غور کرو، محبت کا جس نے جتنا بڑا دعویٰ کیا وہ اتنی ہی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ تو حضرات گرامی، محبت قربانیوں سے آزمائی جاتی ہے، ورنہ یہ دسترخوان والی محبت، ایسے تو چاہنے والے محبت آپ کو بہت ملیں گے، مگر گردن کٹانے والی محبت ایسے بہت کم ملیں گے۔ اور میرے رسول کے پاس جو قوم جمع ہوتی تھی وہ قوم دسترخوان والی محبت والی نہیں تھی، بلکہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر رسول کے اوپر اپنے متاع کائنات کو لٹانے والی قوم تھی۔ یاد رہے کہ آزمائش کا پتہ چلے گا اطاعت سے، آزمائش کا پتہ چلے گا اطاعت سے۔ توجہ چاہوں گا، جب آپ کسی سے محبت کریں اور اطاعت نہ کریں، محبت کرے اور اتباع نہ کرے اور پیروی نہ کرے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جس کو آپ محبت کہتے ہیں یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے۔ یہ نفاق کا دوسرا نام ہے کہ جس کو آپ محبت کہتے ہیں یہ نافرمانی کی سنگین علامت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت کا مزاج ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے، اور صحابہ اکرام سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مجھے اور آپ کے دلوں میں رسول کی محبت کا مدینہ بنا دے، اور ہمارے اور آپ کے دلوں میں رسول کی محبت کو ایسی جگہ دے کہ ہم بھی اس محبت کا کچھ عرفان حاصل کر سکیں، اور اس محبت کے صدقے ہم بھی اطاعت و اتباع کی منزل طے کر سکیں۔ تو حضرات گرامی، محبت والے ہمیشہ آزمائے گئے ہیں، محبت والے ہمیشہ آزمائے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عالی مقام سے محبت کرنے والوں کی جو آزمائش ہوئی ہے، تاریخ نے وہ آزمائش نہیں دیکھی ہوگی، چشم کائنات نے ایسا عالم نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا تم فراموش کر سکتے ہو سر زمین کربلا کو؟ کیا تم عاشورہ کی رات کو فراموش کر سکتے ہو، بھلا سکتے ہو؟ محبت کرنے والوں کی کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہاں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ان کے اصحاب اور عوان ان کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اے میرے ساتھیو،
اے میرے مریدو، ہم تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتے ہیں، ان لوگوں کا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم چلے جاؤ تو راستہ کھلا ہوا ملے گا، ہماری مدد کے لیے آنے والوں کے لیے راستہ بند ہے، مگر ہمیں چھوڑ کر جانے والوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، تم جاؤ اور ہم کوئی معاوضہ نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ سن کر سب خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے، کچھ نہیں کہہ رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ جب ہم رسول اللہ کے نواسے کو چھوڑ کر جائیں گے تو قیامت کو ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے خود ہی فیصلہ فرما کر کہا کہ سنو، فکر مت کرو، فکر نہ کرو قیامت کی، چلے جاؤ، بخشوانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں بخشواؤں گا، تم چلے جاؤ، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ سب بدستور اپنی جگہ پر خاموش ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے سوچا کہ لاؤ کوئی بہانہ تلاش کیا جائے۔ کہا کہ دیکھو، ایسا کرو کہ تم لوگ جاؤ اور ایک ایک میرے گھر کے بچوں کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ، باہر چلے جاؤ، اور باہر والا تم سے کچھ بھی پوچھے تو تم کہنا کہ امام حسین کو، اگر وہ کہے کہ امام حسین کو کیوں چھوڑ کر آئے ہو تو کہہ دینا کہ امام حسین نے ہمیں اپنے کام سے بھیجا ہے، ہم امام حسین کو چھوڑ کر نہیں آئے بلکہ امام حسین نے ہمیں اپنے کام سے بھیجا ہے، ہم ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی لائے ہیں۔ مگر نہیں، اس وقت بھی سب خاموش ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام حسین سوچتے ہیں کہ چراغ جل رہا ہے، روشنی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لاؤ چراغ کو گل کر دیا جائے، تاریکی ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں کوئی چلا جائے۔ ابھی جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہوں گے، حیا آتی ہے، تو امام حسین نے کیا کیا؟ چراغ کو گل کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جب چراغ کو روشن کیا تو دیکھا کہ سارے اصحاب ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اے امام، اگر ہم اس شمع کے پروانے ہوتے تو اس کے گل ہوتے ہی یہاں سے چلے جاتے، مگر ہم تو اس شمع امامت کے پروانے ہیں، یہ شمع جل رہی ہے اور پروانہ چلا جائے یہ پروانے کے مزاج کے خلاف ہے، ہم اس شمع کے بجھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بجھا دیں گے، مگر اپنی زندگی میں اس شمع کو بجھنے نہیں دیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا امام، اے امام، آپ ہم سے جانے کی باتیں کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم، ہم اپنے نیزوں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارے نیزے ٹوٹ گئے تو ہم اپنی تلواروں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں تلواروں کا دستہ نہ رہا تو ہم پتھروں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر اس قابل بھی نہ رہا تو کہ پتھر چلا سکوں تو میں آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، مگر جاؤں گا نہیں۔ حضرات گرامی، پھر ایک اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے امام، آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، مگر سنو، ہمیں اگر بار بار جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کی اطاعت اور رفاقت ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، یہ امتحان ہو رہا ہے محبت کرنے والوں کا، یہ آزمائش ہو رہی ہے محبت کرنے والوں کی۔ رب کعبہ کی قسم، یقیناً ان محبت کرنے والوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ امام حسین کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ واقعی رسول نے جو اجر رسالت مانگا تھا کربلا والوں نے دے دیا، اور ان کی وفاداری کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہا، بنی ہاشم کے دامن پر آنچ نہیں لگ سکی، جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہا تو آل امام حسین اور آل رسول پر ایک خراش تک نہیں آئی، جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہا تو آل امام اور آل رسول کا دامن نہیں بھیگ سکا۔ یہ بہادروں نے جو وعدہ کیا تھا رات کو، دن میں اسے سچ کر دکھایا۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ محبت بغیر آزمائش کے سمجھے نہیں جا سکتی۔ تو اے اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں اور اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے محبت کرنے والوں، نہ جانے کیسی کیسی آزمائشیں ہمارے ہو سکتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے امتحانات ہمارے ہو سکتے ہیں۔ ہر امتحان
اور ہر آزمائش کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی حسین ابن علی نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خالد ابن ولید نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی عبیدہ نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی صدیق اکبر نہیں، کوئی فاروق اعظم نہیں، کوئی عثمان غنی نہیں، کوئی حیدر کرار نہیں، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خدا بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اور ان کے ساتھ جو امتحان ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ارے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ 5 وقت کا نماز پڑھنا ہی آزمائش بن گیا ہے۔ اللہ اللہ، اس دور میں 5 وقت کا نماز پڑھنا ہی آزمائش کی بات ہو گئی ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی نہ بن سکے۔ تو حضرات گرامی، آج ہم سے یہ کہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دو؟ ہم سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز کو فراموش نہ کرو، ہم سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ظہر کی نماز تم پر فرض ہے، ہم سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو صلاۃ الوسطیٰ بڑی اہم ہے، اس کو نہ بھولنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ ہم نے تو صرف یہ 5 وقت کی نماز، ہم سے تو صرف 5 وقت کی نماز کی بات کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے دیکھو۔ توجہ چاہوں گا، آپ سب 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے دیکھو، پھر حساب لگاؤ کہ دنیا داری کے انداز سے سوچو، پھر بتاؤ کہ اس نماز کے پڑھنے سے تمہارا کیا نقصان ہوا، روزہ رکھنے سے تمہارا کیا نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے سے تمہارا کیا خسارہ ہوا، کیا تمہارا نقصان ہوا۔ آپ دیکھیں گے تو کوئی نقصان نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جتنا نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے اس سے کئی زیادہ فضولیات میں گزر جاتے ہیں، اس سے کئی زیادہ لوگوں کی غیبت کرنے میں گزر جاتا ہے، اس سے کئی زیادہ ٹیکس کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو مسلمان کی زندگی عطا فرمائے، ہمیں موت دے تو مسلمان کی موت عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ یا اللہ، ہمیں زندہ رکھ تو ایسی زندگی دے جو رکوع کرنے والوں کی زندگی ہو، جو ہمیں موت دے تو ایسی موت دے جو رکوع کرنے والوں کی موت ہو، ہمیں زندگی دے تو ایسی زندگی دے جو سجدہ کرنے والوں کی زندگی ہو، ہمیں موت دے تو ایسی موت دے جو ساجدین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، راکعین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، سالکین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، عارفین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، بزرگان دین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اور ہمارے دل میں ان کی اطاعت کا جذبہ بھی ہو۔ تو حضرات گرامی، آج ہم بہت ساری مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت بے دینی ہے، بد مذہبی ہے، جو ہر طرف سے ہمارے اوپر سوار ہے۔ ہمیں دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، زمانہ کی تمام آفتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو بچاؤ، اشوب روزگار سے تمام مسلمانوں کو بچا، اور بد مذہبوں اور بے دینوں کی ریاکاریوں سے ہم سب کو بچا، اور ان کے دام فریب میں جانے سے ہم سب کو بچا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی بھائی جو اپنے دل میں نیک خواہشات رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات اور ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو